پاکستان کو آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط ملنے کی امید. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے. ذرائع کا دعویٰ ہے پاکستان نے اپنی معاشی کارکردگی پر آئی ایم ایف حکام کو مطمئن کر لیا، جس کے بعد عالمی مالیاتی ادارے سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملنے کے امکانات روشن ہو گئے. معاہدے کا حتمی اعلان آئی ایم ایف اعلامیے کے ذریعے کیا جائے گا. آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے اپریل میں پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے بتایا سرمایہ کاری میں بہتری، اصلاحاتی اہداف میں امریکی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. امریکی سفیر نے پاکستان کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل کرنے کے لیے امریکی حکومت کی حمایت پر بات کی. امریکی سفیر نے اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا. حسن اور حسین نواز ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بری. احتساب عدالت نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیصلہ سنایا. بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 مقدموں میں بری. دوران سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ میں بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی. کہا بانی پی ٹی آئی کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. وکیل نعیم پنجوتا نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی موجودگی میں دلائل دینا چاہتے ہیں. تھانہ بارہ کوہ میں درج 2 مقدموں کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب بلال رانجھا نے کی. عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. 15 مئی کو سنایا جائے گا. پنجاب حکومت بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو کے پی کے حوالے کریں. ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف کا بیان. کہا سیکیورٹی کی وجہ سے پابندیوں سے تمام قیدیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں. لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے بجائے بانی کو کے پی حکومت کے حوالے کریں. پنجاب میں اپنی حکومت کی نااہلی چھپانے کے لیے ڈرامے بازی ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت پنجاب کی جیلوں میں تمام قیدی مکمل محفوظ ہیں. اربوں کے ڈاکے مارنے والے کو جیل میں بہترین سیکیورٹی اور کھانا مل رہا ہے. بیرسٹر سیف کو خیبر پختونخوا کی عوام کی فکر کرنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی مزید شکنجوں میں پھنس گئے. تحریک انصاف کے لیے پریشانیاں بڑھنے والی ہیں. فیصل واڈا کہتے ہیں جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں وہ ڈبل نہیں ٹرپل ایجنٹس ہیں. میری ایم کیو ایم پاکستان سے نہیں، ایم کیو ایم لندن سے مخالفت ہے. سینٹ انتخابات کے لیے فیصل واڈا کے کاغذات نامزدگی منظور. ایم کیو ایم کے رہنما شبیر قائم خانی کہتے ہیں پارٹی نے فیصل واڈا کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ایم کیو ایم سینٹ کی 2 نشستیں جیت جائے گی. سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال جاری. سینٹ الیکشن کے لیے سنم جاوید اور زلفی بخاری کے کاغذات پر اعتراض لگ گیا. الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا سنم جاوید کا والد کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا امیدوار الیکشن نہیں لڑ سکتا. سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی پر دستخط پر بھی الیکشن کمیشن کا اعتراض. الیکشن کمیشن پنجاب کے ذرائع کے مطابق زلفی بخاری پر دوہری شہریت رکھنے کا اعتراض لگایا گیا ہے. زلفی بخاری اشتہاری ہیں اور اثاثوں کی تفصیلات میں غلط بیانی کی. ایم کیو ایم پاکستان کی امیدوار نجیب ہارون کے کاغذات نامزدگی مسترد. ذرائع کا کہنا ہے ایف بی آئی رپورٹ کے مطابق نجیب ہارون پر ٹیکس واجبات ہیں. کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے نجی بینک کے بھی قرضدار ہیں. سانحہ 9 مئی مقدمات میں پی ٹی آئی کے 22 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. ملزمان میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، مراد سعید، راجہ بشارت، شبلی فراز شامل. ملزمان کو صداقت عباسی، عمر تنویر بٹ اور واسف قیوم عباسی کے بیان پر 9 مئی مقدمات میں شامل کیا گیا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کو 2 اپریل تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت. چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا یہ ہارڈ کور کرمنل کیس نہیں، وائٹ کالر کرائم بھی نہیں، اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے.
یہ ہائبرڈ قسم کا کیس ہے، اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا جتنے بھی کیسز بانی پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں وہ آؤٹ آف دی باکس ہی رہے ہیں۔ توشہ خانہ، سائفر، نکاح کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح ہی آیا ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جلد بری ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کہتے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں، پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے۔ ادارے کے خلاف مہم چلانے والوں کا بھی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں، معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو سیٹیں ضرور ملیں گی۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ کور کمیٹی میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر بات ہوتی ہے، کسی پر پابندی نہیں لگی۔ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ملک کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا۔ آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہے لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ We urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil, and we urge Pakistan to exercise restraint and ensure civilians are not harmed in their counterterrorism efforts. We remain committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists. امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی پر افسوس کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے فوجیوں کی شہادت پر پاکستان نے جواب میں افغانستان میں فضائی حملے کیے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ طالبان پر زور دیتے ہیں یقینی بنائیں افغان سرزمین سے حملے نہ کیے جائیں۔ پرعزم ہے افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ امریکی سفیر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں وسیع معاملات پر گفتگو ہوئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کہتی ہیں افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیا جائے، افغانستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ چودھری پرویز الہی اڈیالہ جیل پنڈی کے واش روم میں گر کر زخمی، چلنے پھرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں میڈیکل رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ میں کہا خدشہ ہے پرویز الہی کو فریکچر ہوا ہے۔ پرویز الہی کو ڈاکٹرز نے 2 ہفتے کے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے پروسیکیوشن سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔ شہید استاد اللہ رکھیو نندوانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کشمور کے کچے میں آپریشن میں بختر بند گاڑیاں، جدید مشینری، ضلع بھر کی نفری حصہ لے رہی ہے۔ ملزمان کے ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ ملزمان کے ساتھ سہولت کار اور 8 مشتبہ افراد گرفتار۔ ڈاکوؤں نے اللہ رکھیو کو گزشتہ روز بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ تیسری بار پی ایس ایل کی چیمپئن بن گئی۔ ملتان سلطانز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد مسلسل تیسرے فائنل میں شکست۔ فاتح ٹیم نے 160 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ ملتان نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 159 رنز بنائے۔ اماد وسیم نے 5 وکٹیں اڑائیں، میچ کے ہیرو قرار۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے 14 کروڑ اور ملتان سلطانز کو 5 کروڑ 40 لاکھ روپے انعام۔ فتح کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں نے فلسطین کا جھنڈا پہن کر میدان کا چکر لگایا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس سے ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ کہا 5 سال سے کپتانی کر رہا ہوں، اس بار ٹرافی کے لیے بہت محنت کی۔ عثمان خان نے بہترین بلے باز اور اسامہ میر نے بیسٹ بالر کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ کراچی کنگز کے عرفان خان نیازی بہترین فیلڈر اور ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز جیتنے میں کامیاب۔ اعظم خان بہترین وکٹ کیپر اور سائم ایوب بیسٹ آل راؤنڈر کا اعزاز جیت گئے۔ اسپرٹ آف کرکٹ کا ایوارڈ پشاور زلمی کے حصے میں آیا۔ ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ 9 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان۔ چیمپئن کپتان شاداب خان ٹیم کے قائد مقرر۔ اسلام آباد کے اماد وسیم اور نسیم شاہ شامل۔
ٹیم میں ملتان سلطانز کے عثمان خان، افتخار احمد، اسامہ میر، کرس جارڈن اور ڈیوڈ ولی موجود۔ پشاور زلمی سے بابر اعظم اور سائم ایوب کا نام بھی شامل۔ کراچی کنگز سے عرفان خان کو لیا گیا ہے۔ محمد رضوان 12ویں کھلاڑی ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 93 فلسطینی شہید، 150 زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 31,819 ہو گئی۔ الشفا اسپتال کے پناہ گزینوں کے لیے کھانے کو کچھ نہ بچا، بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں غذائی قلت کا سامنا کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 11 لاکھ ہو گئی۔ شمالی غزہ کے تمام علاقے مئی تک قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلے ہی 70% آبادی کو بدترین بھوک کا سامنا ہے۔ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات، امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب اور مصر جائیں گے۔ وزیر اعظم کی بارش متاثرین کو جلد امداد دے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا مشترکہ سروے مکمل کر کے امداد صرف مستحقین کو ہی پہنچائی جائے۔ حالیہ طوفانی بارشوں کے متاثرین کو کسی قیمت اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آسان اقساط پر 20,000 موٹر بائیک لے کر آ رہے ہیں۔ 25,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا تمام کمپنیاں ملازمین کی سیفٹی پر خصوصی توجہ دیں۔ بائیک والوں کے لیے صرف ہیلمٹ پہننا کافی نہیں ہے، باڈی سیفٹی بھی ہونی چاہیے۔ ڈاؤ ہیلتھ یونیورسٹی نے کتے کے کاٹے کی ویکسین تیار کر لی۔ اینٹی ریبیز ویکسین متاثرین تک رسائی ایک فون کال پر کر دی جائے گی۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سعید نے کہا ابتدائی طور پر یہ سہولت صوبہ سندھ میں متعارف کرائی گئی۔ ڈاؤ ریب کی 30,000 خوراکیں تقسیم کار نیٹ ورک کو فراہم کر دی گئی۔ آسٹریلیا نے پھر افغانستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان T20 سیریز ملتوی۔ 3 T20 میچوں کی سیریز رواں سال اگست میں شیڈیول تھی۔ کرکٹ آسٹریلیا نے اپنے بیان میں لکھا، افغانستان میں جب تک خواتین کے حقوق کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، آسٹریلیا افغانستان کے ساتھ کرکٹ تعلقات جاری نہیں رکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایتھلیٹ ارشد ندیم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے 25 لاکھ روپے انعام پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کھیلوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ کم وسائل ہونے کے باوجود ورلڈ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنا قابل فخر ہے۔ آپ کی محنت اور لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ٹریفک قوانین کی مسلسل خلاف ورزی، لارڈ زیک گولڈ سمتھ کے ڈرائیونگ کرنے پر 1 سال کی پابندی، 8,200 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ جمائمہ کے بھائی لارڈ زیک گولڈ سمتھ نے صادق خان کے خلاف میئر لندن کا الیکشن لڑا تھا۔ ہفتے میں 4 دن کام اور 3 دن آرام ہونا چاہیے۔ امریکہ میں کام کے اوقات مقدار میں کمی کے لیے سینیٹر برنی سینڈرز نے بل متعارف کرا دیا۔ 1 ہفتے کے دوران 32 گھنٹے کام کے اوقات کار مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ کمپنیوں کو اجرت اور مراعات میں کمی نہ کرنے کا پابند بھی کیا گیا ہے۔ ترکی میں پولیس کی بڑی کارروائی، استنبول میں 75 ملین لیرہ مالیت کے 200 ٹیکسی ڈمی جانور ضبط کر لیے۔ حنوط شدہ جانوروں میں نایاب نسلیں اور قیمتی ہاتھی دانت بھی شامل ہیں۔ اسمگلنگ میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈری اداکار محمد علی کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو فنی خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔